बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम, चाय टाइम। जी हाँ, चाय टाइम वो टाइम होता है जिस पर बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं, कुछ सीरियस नौयत की होती हैं यानी कि संजीदा नौयत की, कुछ हल्की फुल्की मजा भी होता है और कुछ मशवरे भी होते हैं और कुछ एहसासात और जज्बात एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। हमारे प्रोग्राम की भी थीम कुछ इसी तरह से है। ये प्रोग्राम 4 दिन हम आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे और पहला दिन मंडे होगा और मंडे के दिन हम बात किया करेंगे लीगल एडवाइजरी के हवाले से कि हमारे साथ एक कानूनी माहिर हुआ करेंगे और हम आपको बताया करेंगे कि अगर आपके साथ कोई कानूनी मसला है तो उसका हल क्या है और किस तरह से इससे निपटा जाए। सेकंड डे होगा ट्यूसडे। उस दिन हमें चूंकि आपकी सेहत का बहुत ख्याल है और एक सेहतमंद इंसानी सेहतमंद मुआशरे का ज़ामिन होता है, तो हेल्थ के हवाले से बात होगी, आपको खूबसूरत और जवान किस तरह से रखा जाए और आपकी एज ब्यूटी जो है वो किस तरह से बरकरार रखी जाए। थर्ड डे होगा वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन। उस दिन हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, अचीवर्स के हवाले से और मैच मेकर के हवाले से। और फोर्थ डे यानी कि लास्ट डे जो हमारे प्रोग्राम का होगा वो होगा थर्सडे जुमेरात। हम उस दिन बात करेंगे फैशन के हवाले से, मेकअप के हवाले से और हमारे साथ होंगे फैशन डिजाइनर्स जो कि आपको बताएंगे कि आपकी शख्सियत को दिलकश किस तरह से बनाया जाए, मजीद खूबसूरत कौन से स्टाइल्स आप पहने ताकि आप और अच्छे लगने लगे। बहरहाल ये था मेरे प्रोग्राम का खुलासा जो कि 4 दिन का प्रोग्राम होगा और उस दिन हम और आप साथ साथ होंगे और आपके दुख दर्द खुशियां गम हर चीज हम सुनेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आज पहला दिन है और लीगल एडवाइजरी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारा आज का जो मौजू है तो उस हवाले से बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे घरों में एक अजीब सा रुझान होता जा रहा है। तलाक आप सुनते होंगे, आपके इर्द गिर्द में बहुत से घरों में इस तरह की चीजें हो रही होंगी कि अभी शादी हुई नहीं कि तलाक भी हो गई, बच्चे हैं तलाक हो गई जी। और ये जो तलाक है ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इस सारी सूरत हाल से निपटा कैसे जाए और तलाक होने के बाद किन मसाइल से दो चार हुआ जाता है, कानून की मदद कैसे ली जाए। एक औरत अगर किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए और एक आदमी अगर उसको बेसहारा छोड़ देता है तो कानून उसकी मदद किस तरह से कर सकता है। तो इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारी सारी गुफ्तगू होगी और क्या 3 दफा कह देने से तलाक हो जाती है, आखिर ये हो कैसे जाती है, किस तरह से लोग ताल्लुकात को तोड़ कैसे देते हैं, घर के मामलात उसके बाद क्या होते हैं, बच्चों का हिसाब किताब कैसे किया जाए। ये सारी वो बातें होंगी जो हमारे मेहमान कानूनदान जो हमारे साथ होंगे वो आपको गाइड करेंगे और इसी तरह के सारे सवालात हमारे प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूमेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में कानूनी तौर पर जो हम गाइडेंस लेंगे, जो हम राय लेंगे, जो उनसे मशवरा लेंगे, उसके लिए हमने आज इनवाइट किया अपने स्टूडियो में और मैं कहती हूँ कि उनका तारुफ तो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद हो जाएगा क्योंकि उनका नाम ही बहुत बड़ा तारुफ है। ख्वाजा नवीद अहमद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद अहमद साहब को वेलकम कहते हैं टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ख्वाजा साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ख्वाजा साहब ये तो आप ने सुन ही लिया कि हमारा जो आज का मौजू है वो तलाक के हवाले से है, खुला के हवाले से है। इस पर हम बात करेंगे, हम फोन कॉल्स लेंगे और आपको ये भी मैं बताती चलूं कि अगर फोन कॉल्स आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो है वो हमारे नंबर आ रहे हैं, उस पर फौरन से पेशतर आप फोन कीजिएगा और ख्वाजा नवीद साहब आपको बताएंगे कि करना क्या है। इसके साथ साथ एक ईमेल एड्रेस भी आएगा, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और वो ईमेल पढ़ के हम ख्वाजा साहब से डिस्कस करेंगे और उसका आपको जवाब भी देंगे, उसका फॉलो भी करेंगे। तो ख्वाजा साहब तलाक के हवाले से जो कि आपका मैं समझती हूँ बड़े आप माहिर माने जाते हैं इस हवाले से और आपने बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं और बड़ी करीब से सारी सूरत हाल को देखा भी है, तो कुछ हम लोगों ने लोगों के तासुरात रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपकी इजाजत है तो हम पहले उन तासुरात को सुनें। बिल्कुल बताइए। तो फिर आइए कुछ लोगों के तासुरात सुनते हैं तलाक के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जो सोशल सिस्टम है वो कोलैप्स की जानिब जा रहा है, मगरिब को फॉलो कर रहे हैं। ये इंटरनेट, ये केबल सिस्टम, ये जो आ गया है, इसकी वजह से जो सोशल सिस्टम है हमारा वो कोलैप्स हो चुका है। इसी वजह से जो है तलाक बहुत ज्यादा हो रही है। जब बेटी को रुखसत करती थी तो वो ये कहती थी कि तुम्हारा जनाजा वहां से उठे, और आज की माँ जो है वो ये तरबियत देती है कि इधर शादी हो इधर घर अलग ले ले। अब लड़के की माँ किसी कीमत पर ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। अब वो उसमें भी बर्दाश्त नहीं है
تیسرا یہ کہ ایک انتخاب جو ہوتا ہے وہ بیٹے کا نہیں ہوتا، وہ ماں کا انتخاب ہوتا ہے، اور اگر بیٹا کسی سے چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں تو ماں اس کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جوائنٹ فیملی بہت اچھی چیز ہے، کچھ اس میں اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں۔ برائیاں یہ ہے کہ ان کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا تھوڑی دیر کے لیے، مطلب ان کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ برداشت نہیں کرتے تو ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ہائپر ہونا جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے اور لڑکی اور لڑکے کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ جا رہی ہو وہاں کے ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے وہاں کی آپ نے اپنانی ہے اور اس گھر کو بالکل اپنا لینا ہے۔ لڑکے کو یہ گائیڈنس دیا جاتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری سوری، یہ بات کرتے ہوئے کہ لڑکے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جورو کا غلام نہ بن کے رہ جانا۔ بالکل اپوزٹ گائیڈنس ہے دونوں کی۔ جو آج کی مائیں ہیں وہ تربیت نہیں دے رہی بچیوں کو، تعلیم تو بہت دے رہی ہیں لیکن تربیت نہیں دے رہی، اور جو بھی لڑکی گھر میں آتی ہے اگر لڑکا بہت اسٹیبلش ہے تو وہ یہی چاہتی ہیں الگ رہیں ہم، اور شوہر کو بالکل اپنے ہسبینڈ کی بات برداشت نہیں کرتی۔ سب سے بڑا مسئلہ برداشت کرنے کا ہے۔ سب سے زیادہ جو بیسک ہے وہ ذہنی تضاد ہے، اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو طلاق کا تناسل بہت کم ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم سب اس بات کا حصے دار بن سکتے ہیں کہ ہم کس چیز کو اپنے لیے بہت اہمیت دے رہے ہیں اور کس چیز کو ہم بہت زیادہ اگنور کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ بڑھ گیا، ہم تو باہر سے آئے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے یہ سب چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے پر تلے ہوئے ہیں، کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن یہ طلاق ہے کیا، ہو کیوں جاتی ہے، اس ساری بات کا جواب ہم لیں گے خواجہ صاحب سے۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں کو یہ بتائیے کہ قانونی طور پہ طلاق ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز کہی گئی ہے وہ طلاق ہے۔ اچھا، اب طلاق جو ہے وہ جہاں بری چیز ہے وہاں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ساحر لدھیانوی کا شعر ہے، پوری نظم ہے کہ تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جی وہ بیوی کو قتل کر رہے ہیں اور اس کو کاروکاری کر رہے ہیں، یا بیوی پلاننگ کر رہی ہے کہ رات کو میاں کو مار دوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے، تو اس سے اچھا ہے کہ گاڑی نہیں چل رہی تو محبت سے قانونی طور پہ علیحدہ ہو جائیں۔ اب علیحدگی کے اپنے مسائل ہیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ، لیکن مینٹیننس کا مسئلہ، یہ ہوتا ہے طلاق، تو یہ صرف ایک آدمی ایک عورت کو 3 دفعہ کہہ دے تو طلاق ہو گئی، اور قانونی طور پہ یا جب چاہے وہ ایک سرٹیفکیٹ لکھے اور اس عورت کو دے دے؟ یہ اب اللہ کا قانون ہے اور اس میں ہم کوئی دخل دے نہیں سکتے۔ میرے پاس اتنی عورتیں آتی تھیں اور وہ روتی تھی کہ صاحب مجھے طلاق نہیں لینی، اچھا، لیکن اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو 500 روپے حق مہر لکھ دیتے ہیں اور اگلا 500 روپے ہاتھ میں پکڑا کے اس کی آبلیگیشن اتنی ہے، اس نے کہا بی بی اپنے گھر جاؤ۔ نہیں، لوگ تو لاکھوں روپے لکھ دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ تو جو لاکھوں لکھتے ہیں تو ان سے تو پھر اب قانون ہے، تو وہ تو قانون کے ذریعے آپ حق مہر لے سکتے ہیں، ریکوری آف ڈاوری آرٹیکل اگر لکھا ہوا ہے تو وہ 100% ملے گا، انلیس کہ وہ بندہ پاپر ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کو آپ جیل بھجوا دیں۔ اچھا، وہ دیوانی سول جیل ہوتی ہے، اچھا، تو اس میں کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو نیلام کر کے بھی وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن ہمارے پاس تو یہ جو برادریوں میں اور ادھر شادیاں ہوتی ہیں، 90% لوگ جو ہیں وہ 500 روپے اور 5000 روپے حق مہر لکھ کے اور وہ شادی کرتے ہیں۔ وہ بندہ 5000 روپے دے کے یا 500 روپے دے کے وہ تو فارغ ہو گیا، اب اس کی کوئی لائبلٹی نہیں، اور 3 مہینے کا جو عدت پیریڈ ہے اس کا اس نے مینٹیننس دینا ہے، اچھا، اس کے بعد وہ فارغ ہے۔ لیکن یہ بھی خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں سر اس کو جیل بھیج دیں، سر اس کو پٹائی کرا دیں، سر اس کو بند کروا دیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ بی بی اب آپ کے جذبات تو اپنی جگہ درست ہیں، ہمارے بھی وہی جذبات ہیں جو آپ کے ہیں، ہمارے بس میں ہو تو ہم خود اس کی پٹائی لگا دیں۔ بالکل، مگر اب بات یہ ہے کہ قانون جو ہے اس میں اس کی جو لیگل آبلیگیشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کا جہیز واپس کر دے، آپ کا جو حق مہر ہے وہ آپ کو ادا کر دے، اور 90 دن کا آپ کا جو مینٹیننس ہے وہ دے دے، اور اگر بچے ہیں تو اس کو بچوں کا مینٹیننس دینا ہے،
اور وہ تب تک دینا ہے جب تک کہ بچے بالغ ہو جائیں. اور مینٹیننس یہ نہیں کہ 5,000 روپے ہر. اتنا مجھے غصہ آتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ کورٹ میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میں 5,000 روپے دوں گا. ارے بھائی آپ کو اپنی آمدنی کے حساب سے دینا ہے. خواجہ صاحب میں قطع کلامی کی بہت معذرت چاہتی ہوں لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, تو کہیں نہ جائیے, پروگرام ٹی ٹائم میں رہیے تزین کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو, ویلکم بیک ٹو ٹی ٹائم. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور آج کا موضوع آپ سب جانتے ہیں کہ طلاق اور خلا کے حوالے سے ہے. اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایک عورت کی زندگی میں, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن یہ کہ ہماری لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, امید ہے کہ وہ دوبارہ فون کال کریں گی, تو آپ کی بات وہیں سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. خواجہ صاحب کہ طلاق کے ہمارے معاشرے میں اس کے بیسک ریزنز بتائیے. پہلا تو یہ ہے کہ اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے, دیکھیں ہمارے دور میں جو ہماری مائیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کی آمدنی کے حساب سے صبر شکر کے ساتھ بجٹنگ کر کے اور گزارا کرنے کی ایک عادت ڈال لی تھی, اور اسی آمدنی کے حساب سے اپنے بچوں کو وہ پالتی بھی تھی اور اسی طرح کے اسکولوں میں پڑھاتی بھی تھی. آج کی جو مائیں ہیں وہ یہ میڈیا آزاد ہے, اس کے بعد ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی, اور کچھ لوگوں کے پاس واقعی اتنی آسانی سے اور اتنا زیادہ روپیہ آ رہا ہے کہ اب وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. تو اب جو عورتیں دوسری ہیں وہ کہتی ہیں میرا بچہ بھی اس اسکول میں جائے گا. اب اس اسکول میں بچے کی فیس 15,000 روپے مہینہ ہے. اسی طرح پھر وہ ہینڈ بیگز لینے ہیں, 2-3 لاکھ روپے کے ہینڈ بیگز ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب شوہر کی آمدنی نہیں ہے, دفتر سے لمیٹڈ ایڈوانس مل سکتا ہے, اب اس کو اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے, خود کو بھی دیکھنا ہے, گاڑی کے لیے روز پیٹرول بھی لینا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے, تو اب وہ بجٹنگ نہیں کر پاتا. نتیجہ کیا ہے کہ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے اکنامک اس کا. دوسرا جوائنٹ فیملی سسٹم. ہماری مائیں جو تھیں وہ 10-10, 15-15 سال شادی کے بعد اپنے سسرال کے ساتھ رہی. آج لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ پہلے سے ٹھان کے آتی ہے کہ میں نے پہلے مہینے ہی الگ فلیٹ لینا ہے, الگ گھر لینا ہے. اب الگ گھروں کے کرائے آج 50-50 ہزار روپیہ فلیٹ کا کرایہ ہے. اب وہ سیلری والا آدمی بیچارہ دے ہی نہیں سکتا. اب وہ روٹ کے جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے کہ الگ گھر لوگے تو میں آؤں گی. تو یہ دوسری وجہ ہے. خواجہ صاحب بقیہ وجوہات ہم وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم وجوہات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جی, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, ذہنی مانگی نہیں ہوتی, برداشت تحمل کی کمی ہو گئی مزاج کے اندر. جی بالکل, اور اسٹیٹس کی بہت زیادہ جو ہے وہ میچ نہیں کر پاتا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فاطمہ گل بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ, آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے بہت اچھا یہ اپنا جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے, اس سے بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ نالج ملے گا, بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. میرے جیسے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ کسی کسی سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن ملے. بالکل. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا بات جاننا چاہتی ہیں فاطمہ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے. اچھا. اور میرے ہسبینڈ نے مجھے پریگنینسی میں ایک بار کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی. اچھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد مجھے کسی نے عالم دین نے کہا کہ اگر وہ 30 ڈیز میں آپ سے رجوع کر لیتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جی. پھر اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ پریگنینسی میں ڈائیورس ہوتی نہیں. اچھا. ایک دفعہ انہوں نے پریگنینسی کے بعد مجھے کہا, اچھا, چھوٹی سی اتنی سی بات پہ کہا کہ کھانا لیٹ ہو گیا. اچھا. اس بات پہ میں نے تمہیں طلاق دی. میں نے اپنے کیونکہ میں اکلوتی ہوں, میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جو فادر ہیں وہ میری طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی دکھ اٹھائیں. اچھا. کیونکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے باپ خاص طور پہ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں. میں نے صرف اس لیے کہ میرے ابو کچھ ایسا برداشت نہیں کر سکیں گے, میں نے اپنی ساس سے بھی ماریں کھائیں اور اپنے شوہر سے بھی. تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں رہ رہی ہیں, اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہیں یا اپنے ابو کے گھر میں؟ ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہوں, اور نا اصل میں پریگننٹ ہوں. میں اب چاہتی ہوں کہ میں خلا لوں. مجھے اچھا فاطمہ, ایک بات تو یہ بتائیے کہ آپ کے آلریڈی ایک بیٹا موجود ہے اور یہ سیکنڈ پریگننسی ہے.
ہاں جی. ہے نا. اور جب آپ ابھی پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے آپ کو ابھی ایک دفعہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی؟ پہلے بیٹے کی پریگننسی میں. پہلے بیٹے میں کہا اور اب پھر کہا انہوں نے؟ ہاں نہیں, اب نہیں کہا انہوں نے. ایک بار انہوں نے اس کی پریگننسی کے بعد, ڈلیوری کے بعد کہا, اور ایک دفعہ اس کی پریگننسی میں کہا. ٹھیک ہے. اس واقعے کو کوئی 5 ایئرز ہو گئے ہیں. اچھا. جب انہوں نے مجھے 2 بار یہ کہا تھا. اب آپ ان سے خلا لینا چاہتی ہیں؟ اب میں خلا, لیکن مجھے کچھ کسی لائر نے یہ کہا کہ خلا کے لیے 6 months کا ٹائم جو ہے وہ درکار ہے. اچھا. 6 ماہ کا پروسیس ہے نوٹس تیار ہونے کا, یہ وہ, اور وہ 6 ماہ آپ کو سیپریشن میں اپنے ہسبینڈ کے بغیر گزارنے. فاطمہ آپ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہی رہیے, ابھی فون لائن پہ ہی رہیے. خواجہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک سیکنڈ, میرا سوال یہ ہے کہ پریگنینسی کے اگر میرے 3 ماہ رہتے ہیں, ان 3 ماہ کو میں اگلے 3 ماہ کے ساتھ کاؤنٹ کر کے 6 months کا بیلنس کر سکتی ہوں؟ اچھا خواجہ صاحب, یہ ساری تفصیلات فاطمہ کی آپ نے سنی کہ کتنے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہے, آپ نے کہہ دیا جی طلاق دے دی, پریگننسی ختم ہوئی, بدتمیز غیر ذمہ دار آدمی ہے. باقی وہ جو ان کا یہ کہنا ہے خلا لینا چاہتے ہیں, ہاں خلا تو ظاہر ہے وہ ان کی چوائس ہے. تو اس میں پوزیشن یہ ہے فاطمہ کہ خلا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 6 months وکیل صاحب نے بڑا سیف ٹائم دیا ہے, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اب جو خلا ہے وہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ جس دن اپنی پلینٹ داخل کریں گی کورٹ میں تو دوسری پارٹی کو نوٹس ایشو ہوں گے, 15 دن کی تاریخ ہوگی, نوٹس کوریئر سروس سے جائے گا, بیلف سے جائے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے یا آپ کے وکیل صاحب نے دیکھنا ہے کہ نوٹس کی تعمیل ہو جائے. اگر تعمیل ہوتی ہے وہ پارٹی یعنی آپ کے شوہر پہلی تاریخ پر آئیں گے اور وہ جواب دعوے کے لیے ٹائم مانگیں گے. جج صاحب کبھی 7 دن کا کبھی 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں. وہ جب ٹائم دیا جائے گا اس دن جواب آ جائے گا. اس کی اگلی ڈیٹ ہوتی ہے پری ٹرائل کی. پری ٹرائل کا مطلب ہے کہ جج صاحب وکیلوں کو کمرے سے باہر کر دیتے ہیں, دونوں میاں بیوی کو بٹھاتے ہیں, بٹھا کے تنہائی میں وہ پوچھتے ہیں بڑے ہمدردانہ انداز میں کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, اور جج صاحب اپنے تئیں ٹوٹل کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بن جائیں اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے. لیکن جب فریقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مل کے رہنا چاہتے, یا عورت خاص طور پہ اگر یہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت میں نہیں رہنا چاہتی, تو عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو خلا گرانٹ کر دے. تو اب صرف جو وقت درکار ہے وہ پلینٹ, ریٹن اسٹیٹمنٹ اینڈ پری ٹرائل. بس جتنی جلدی آپ سروس کروا دیں ان کے اوپر اتنی جلدی پری ٹرائل کا ڈیٹ آ جائے گی, اور پری ٹرائل انشاءاللہ پہلے دن میں ہی ہو جائے گا. اگر پہلی پیشی پہ وہ لنگر آن کرنے کے لیے ایبسینٹ ہوتے ہیں تو ججز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے عورت کو تنگ کرنے کے لیے لنگر آن کر رہے ہیں, تو جج 1 دن 2 دن 3 دن کی ڈیٹ دیتے ہیں, کیونکہ اس دن درخواست یہ آتی ہے کہ جی بندہ بیمار ہے یا آؤٹ آف اسٹیشن ہے, یا جی آج اس کے دفتر میں بڑا ضروری کام ہے آ نہیں سکتا, تو عدالت اس کو اگلے دن 2 دن بعد 3 دن بعد اکوموڈیٹ کر دیتی ہے, اور تیسرے دن کے بعد پھر اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ. یعنی کہ تو آپ چاہ رہی ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی آپ اپلائی کر دیں, تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ اتنا ٹائم جو سروس میں خرچ ہوگا تو آپ کو ڈیورس پریگننٹ عورت کو نہیں ہوتی. جیسے ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائم سیو کرنا چاہتی ہیں تو اپنے وکیل صاحب سے مشورہ کر کے پلینٹ داخل کر کے اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ وغیرہ جب تک آ جائے گا, جب پری ٹرائل کا وقت آئے گا تو آپ اپنی پریگننسی سے فارغ ہو چکی ہوں گی اور عدالت میں جائیں گی, اور عدالت انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی. لیکن خواجہ صاحب اگر فاطمہ خلا لینا چاہتی ہیں تو ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا پڑے گی کہ جب کوئی عورت خلا لینے جاتی ہے تو اس کو اپنا حق مہر معاف کرنا پڑتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اس جی, حق مہر بھی اور پاسٹ اینڈ فیوچر مینٹیننس بھی معاف کرنا پڑتی ہے, اور جو چیزیں جہیز میں ان کے والدین نے ان کو دی ہوں گی بعض دفعہ وہ ساری ان کو واپس نہیں, وہ ساری ان کو واپس ملے گی, واپس مل جائے گی. اس نے اگر کوئی ڈاوری گفٹس دیے ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے. اچھا, لیکن اگر یعنی اس میں لا یہ ہے کہ if you have taken any benefit from the wedlock, you have to give up that benefit. یعنی کہ شادی کے بعد آپ نے زیورات دیے ہوں گے وہ واپس دینے پڑیں گے. کوئی مکان آپ کے نام پہ بنا دیا ہے تو آپ وہ مکان واپس کر دیں, کوئی کیش تحفے دیے ہوئے ہیں تو وہ واپس کر دیں, تو وہ گیو اپ کرنا پڑے گا. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ I have gained nothing out of wedlock, I give up the benefits if any. یہ جملہ لکھنا لازمی ہے پلینٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو I give up my dower amount. تو اب دیکھیں نا, عورتیں اتنی تنگ آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں سب کچھ چھوڑنا چاہتی ہوں, میری جان چھوڑ دو.
मेरी जान छोड़ दो, सही बात है। आप देखो कितना ये दुख की बात है, मैं तो बस समझ में नहीं आता कि लेकिन क्या ऐसे क्या हालात होते हैं। इस इकदाम से पहले कि कोई आदमी किसी औरत को तलाक दे या कोई औरत खुला के लिए पेशरफ्त करे, तो बेहतर नहीं होता कि घर के बड़े बैठकर उस चीज को बड़े नहीं, समझाएं? अब तो कानून में जो हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन रख दी गई, क्योंकि कई दफा बड़े अना का मसला बना लेते हैं। बिल्कुल। तो वो जब सुलह करने बैठते हैं तो लड़ाई और बढ़ा देते हैं जी। तो अदालत ने सुलह के लिए सिविल एंड फैमिली जज, यंग लड़का या लड़की होती है, उनकी उम्र खुद की भी 25 से 30 साल या 28 साल के दरमियान होती है जज साहब की, और वो बड़े शौक से और बड़ी मोहब्बत से आपकी बात सुनते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं अपने इल्म और अपने ताकत यानी पावर भी होती है उनके पास, उसको इस्तेमाल करके कि आपकी किसी तरह से भी सुलह करा दें। लेकिन जब वो जज मायूस हो जाता है कि भाई आपकी सुलह नहीं हो सकती, तो वो कहता है ओके, खुला इज ग्रांटेड। खुला इज ग्रांटेड, यानी कि वो फिर जज यानी आप ये फैसला देखें कर कि दे हमारे यहाँ ये अभी भी है, हमारे जजेस प्री ट्रायल मैकेनिकली नहीं करते, मैकेनिकली बड़ी मोहब्बत से करते हैं और बड़ी कोशिश से करते हैं, और यंग जजेस हैं कि शायद कि सेटलमेंट हो जाए। हाँ, आपस में कोई जजेस का सुलह हो एक जाए। ग्रुप जो प्री ट्रायल कराते हैं वो खुद का भी 25 से 30-32 साल होता है और जो इस कपल के प्रॉब्लम्स होते हैं 80% वो अपने भी उनके प्रॉब्लम होते हैं, उनके भी अपनी जिंदगी की वो बिल्कुल समझते होते हैं उन बातों को एंड दे ट्राई टू रिजॉल्व इट। हमारे साथ एक कॉलर और है, ख्वाजा साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब है हमारे साथ? मैं आदिल अर्ज कर रहा हूँ जी, चकवाल से। आबिद साहब, आप खैरियत से हैं? आदिल 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 जी, आदिल साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए खैरियत से? आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा है। ये बताइए कि आज के मौजू के हवाले से क्या सवाल करना चाहते हैं आप? एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम है हमारा फैमिली का ही, तो अच्छा। वो एक कपल है, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो लड़ाई के दौरान जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दी है। अच्छा। लेकिन लड़ाई के दौरान दी है, नाचाकी हो रही थी उनके दरमियान में। तो इसके बावजूद कि हम पूरी फैमिली जो है वो इंटरवीन करके तो उनको आपस में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों इलिटरेट है, उन दोनों को अपना नॉलेज नहीं है कि तलाक किन बेसिस पे होती है और क्यों कर होती है। तो वाइफ जो वो अभी भी स्टैंड कर रही है कि मुझे तलाक हो चुकी है, जबकि जो हस्बैंड है वो रुजू करना चाहते हैं। अच्छा। वो फतूहात भी मुख्तलिफ कितना अर्सा गुजर चुका है इस बात को, इस लड़ाई झगड़े को? तकरीबन 4 माह 4 मंथ्स हो चुके हैं। और वो साथ रह रहे हैं या अलग हो चुके हैं? फिलहाल तो अलग हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अलग इस सिलसिले में क्योंकि जो हस्बैंड है ऑब्वियसली उन्होंने जो है अपनी कहीं पे भी नौकरी पेशा है, तो उन्होंने तो जाना ही है अलग इस सिलसिले में कि वो यानी मैचअप नहीं हुआ। भाई बात यह है कि हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो 1962 में बनाए गए थे, उसमें जाहिर है उस जमाने में बहुत उलमाए कराम ने और सब ने एहतजाज किया था कि भाई ये वो शरअ के खिलाफ हैं या जो भी हैं, लेकिन हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट्स ने सब ने उनको अपहोल्ड किया है और वो खवानीन अभी राइज हैं। एक ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए। प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और हमारे भाई आदिल ने फोन किया था और उन्होंने बताया कि उनके एक जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उन्होंने बहुत ही गुस्से की हालत में अपनी बीवी को कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी और अब 4 माह गुजर चुके हैं। तो मेरे भाई, जो तलाक जो दी जाती है ना, जो आदमी कहता है, तो वो गुस्से, जज्बात और एंगर में ही कहता है। कोई ये तो कहता नहीं है कि आज शाम चाय पीजिएगा आप मेरे साथ आकर और अपने घर वालों को भी साथ लाइएगा, मुझे आपको तलाक देनी है। चाय टी टाइम पे तो कोई तलाक देगा नहीं ना, गुस्से में ही देगा। लेकिन ये गुस्सा कैसा है जो इस नौयत का हो जाता है, इतना जुनून, इतना शैतान गालिब आ जाता है कि इतना बड़ा कदम कोई इंसान ले लेता है। ख्वाजा साहब, आप इस मौजू पे मैं ये बता रहा था कि ठीक है ये गुस्से का, और ये इसमें उलमा के जो जाहिर है उलमा बेहतर जानते हैं इस कानून को, लेकिन मैं अपना कानून जानता हूं। हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1962 का, उसमें एक प्रोसीजर है तलाक का। आपने तलाक दे दी, तलाक देने के बाद आप इंटीमेशन देते हैं यूनियन काउंसिल को, वहां पे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल कहते हैं, उसका बाकायदा जो है सेक्शन 7 के तहत नोटिस होता है। अब उसकी भी ड्यूटी है कि तलाक होने के बाद भी वो दोबारा सुलह करवाए, और 90% सुलह हो जाती है। तो अब वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, तो 90 दिन के अंदर अंदर वो सुलह करवा के
اور وہ واپس کر دیتے ہیں بندے کو, اور کپل جو ہے وہ پھر رہنے لگ جاتا ہے. تو وہ باتیں ہیں کہ جی نہیں اب حلالہ ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے, ہماری کتاب میں کہیں حلالہ نہیں لکھا ہوا. یعنی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر زبانی ہمارا جو قانون رائج ہے عدالتوں میں 1962 کا مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس میں کوئی نہ تو حلالے کا ذکر ہے نہ کسی انٹرویننگ میرج حلالے کو کہتے ہیں. ہمارے قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے, اور ہم تو اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کے مشورے دیتے ہیں. یعنی کہ 90 ڈیز کے اندر رابطہ آپ جیسے ان کا کیس ہے عادل صاحب کے جانے والوں کا 4 مہینے ہو چکے ہیں, تو کیا اس کے لیے اگر انہوں نے انٹیمیشن آلریڈی دی نہیں ہے تو یعنی کہ کوئی پیپر ورک نہیں کیا, جس دن نوٹس سیکشن 7 کی انٹیمیشن دیں گے اس دن سے 90 دن کاؤنٹ ہوں گے. اچھا, تو اب انٹیمیشن دیں, یونین کونسل والے جو بھی چیئرمین صاحب ہیں ان کو بلائیں گے. جہاں یونین کونسل سسٹم ختم ہو گیا ہے تو ایکس آفیشو سول جج صاحب جو ہیں ان کو یہ پاورز آ جاتی ہیں کنفرمیشن کی. تو اگر کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے تو کینٹونمنٹ کا ایگزیکٹو آفیسر جیسے ڈیفینس ہے, کلفٹن ہے, تو ان کی کنفرمیشن وہاں جاتی ہے. تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ صلح کرا کے میاں بیوی کو خوشی کے ساتھ گھر بھیج دیں. یعنی کہ جو 1962 میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس پاس ہوا تھا ایوب خان کے زمانے میں, جی ان کے اس میں بڑا ایجیٹیشن ہوا تھا, لیکن پھر وہ قانون بن گیا. اور اب وہ 1962 سے لے کے آج اس وقت جس آنٹی کو طلاق ہوئی ہوگی بھی نانی ہو گئی ہوگی. اور اب تو فیملی کورٹس بھی بن چکے ہیں, بہت آسان سی اس وقت تھے, اسی قانون کے تحت فیملی کورٹس بنے تھے. اب یہ ہے کہ بہت ایکسپینڈ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ لٹیگیشن کافی بڑھ گئی ہے. تو اس لیے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو 2-3 سول جج ملیں گے جو کہ فیملی جج کہلاتے ہیں, اور وہ ایکسکلوسیولی یہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ سول کیسز بھی چلاتے ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں وہی. یعنی کہ قانون کی نظر یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ لکھ کے دے. قانون نہیں, ہاں تو رائٹنگ میں زبانی طلاق تو ہمارے ہاں تو قانون میں چلتی نہیں, قانون میں نہیں چلتی, اور پھر اس کی کنفرمیشن چاہیے 90 ڈیز کے بعد, پھر وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ دونوں پارٹیز فری ہوتی ہیں جہاں مرضی چاہیں شادی کریں. لیکن اس سے پہلے صلح کے اتنے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ دل سے بننا چاہیں تو بہت پلیٹ فارمز ہیں. جیسے کہ ابھی عادل صاحب کے جو جان پہچان والے لوگ ہیں جن کے درمیان یہ طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے 4 مہینے سے, اگر وہ چاہیں تو آپس میں صلح بالکل کراچی میں ہوتے تو میں کرا دیتا. کیا بات ہے یہ تو, لیکن یہ کہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری بات ہی سن لیں. جی بالکل صلح کر لیں, صلح اچھی چیز ہے. ایک کالر اور ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تزین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, میں ٹھیک ہوں. تزین بہت اچھا پروگرام آپ کر رہی ہیں, اور یہ وقت ٹی وی نے ایک جو چائے ٹائم پروگرام شروع کیا بہت اچھا پروگرام ہے, کافی اویئرنیس مل رہی ہے لوگوں کو. میرا یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ میں ایک رہتا ہوں پنجاب کے ایک دیہات میں, تو یہاں پر اتنی تعلیم نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے نالج نہیں ہے. وہ اگر طلاق میاں بیوی دے دیتے ہیں یا کچھ ایسی صورتحال بن کی لڑائی ہوتی ہے اس میں دیتے ہیں, تو ان کے جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس چیز پہ ان کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو مجھے ان سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے, اور اس کے بعد یہ تعلیم کی کمی جو ہے اور دیہاتی علاقوں میں یہ صورتحال ہو جاتی ہے, ہمیں اس سطح پر کام نہیں کرنا چاہیے کیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے ہمارے ساتھ کون ہے فون لائن پر؟ میں اکرم بات کر رہا ہوں. جی اکرم صاحب. جی اکرم صاحب, اب آپ آن ایئر جواب سنیے کہ آپ کو خواجہ صاحب کیا بتاتے ہیں. لیکن یہ کہ خواجہ صاحب جہاں تک میری ناقص معلومات ہے تو دیہاتوں میں تو اب تک یہ ہے کہ رجسٹریشن تک نہیں ہوتی نکاح کی, وہاں تو بس قاضی آیا, اس نے نکاح پڑھایا اور کہتے ہیں نکاح محمدی. جی نکاح محمدی. جب سے یہ شروع ہوا ہے نا نادرا کے شناختی کارڈ اور یہ, تو اب ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن شروع ہو گئی ہے. اچھا, کیونکہ اب آپ شناختی کارڈ میں جب تک اپنی بیوی نہیں لکھوائیں گے بے فارم میں, پھر جب تک آگے بچوں کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا, تو اب ہر جگہ جو ہے ضروری ہو گیا, یعنی کہ رجسٹریشن دیہات میں بھی کارڈ کی وجہ سے اب شادی کی بھی ڈاکومنٹیشن شروع ہو گئی ہے. صحیح. اور جہاں پہلے نہیں ہوتی تھی وہاں بھی شروع ہو گئی ہے, اور ہر مسجد میں مولوی صاحب کو وہ نکاح رجسٹرار بنایا گیا ہے موسٹلی, اور وہ مولوی صاحب کے بعد رجسٹر ہوتا ہے. اچھا. اور وہ جو نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ پھر اس کو رجسٹر بھی کرواتے ہیں. اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں ان کی جو بات ہے, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ڈیورس ہوتی ہے, طلاق جسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں جو مین دیکھیں میاں کو 10 بیویاں اور مل جائیں گی اگر کمانے والا ہے, خوبصورت ہے, اچھا ہے, دولت ہے, تو بیویاں ہی بیویاں ہیں. اور بیوی اگر خوبصورت ہے, جوان ہے, تو اس کو 10 اور بندے چوائس مل جائے گی جس سے چاہے شادی کرے. مین سفررز جو ہوتے ہیں ڈیورس میں وہ بچے ہوتے ہیں. بچے جو ہے وہ بروکن فیملی کے بچے کہلاتے ہیں. تو میں نے ایک دن تقریر کی تھی اس میں روٹری میں, اور میں نے اس میں حوالہ یہ دیا تھا کہ ہماری کرمنالوجی کی کتابوں میں
सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल्स की जो चैप्टर्स आते हैं तो उसमें एक सोर्स ये भी होता है कि चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम्स, और वो एक पूरा चैप्टर होता है और उसमें मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं। तो मैंने जब वो तकरीर खत्म की तो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहिबा उठ के आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपने तो ये बात बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन मेरे पास ऐसी फैमिलीज आती हैं जो हर वक्त लड़ती रहती हैं बच्चों के सामने। तो मेरा व्यू ये है कि इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ता है बच्चों पे, इससे बेहतर है कि उनकी डाइवोर्स हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ये मेरे इल्म में इजाफा हुआ है और मैं जहां मौका मिलेगा तो ये बात भी कह दूंगा। तो मैंने उनकी बात को एंडोर्स किया और आज मौका मिला है तो मैंने आप तक भी पहुंचा दिया। और ये एक हकीकत वो है साइकेट्रिस्ट थी, तो मेरा ये कहना था कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे जो हैं दे बिकम क्रिमिनल्स। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जो कपल हर वक्त लड़ता रहता है उनके बच्चे भी डिप्रेस्ड, साइको और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ज़हनी। तो जाहिर है वो अब डॉक्टर साहब का तजर्बा था, तो ये एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर है। बिल्कुल, यानी कि तो जिस्मानी मतलब दोनों हालतों में अगर आप बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो भी बच्चे सफरर हैं, और अगर आप तलाक देते हैं तो चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रोकन होम। मां के पास जब रहेंगे, मां अगर दूसरी शादी करेगी तो वहां सौतेला बाप आ जाएगा, वो अपने जुल्म करेगा, और अगर बाप के पास आते हैं तो सौतेली मां आएगी। तो सौतेली मां की तो आपने फिल्मों में कितनी कहानियां सुनी है, वो सारी सच्ची होती हैं। जी एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन जी, कौन साहब है हमारे साथ? वहीद बात कर रहे हैं जी। वहीद साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ ख्वाजा साहब थोड़ा मालूम करना था, अभी मेरी बच्ची शादी हुई 2 महीने हुए हैं। अच्छा। हुए थे और साल हो गई अभी, मतलब वो लोग तलाक के पीछे पड़े हैं मेरे। क्या कह रहे हैं? बच्ची में शादी हुई थी, हाँ 2 महीने बाद तलाक हो गई। नहीं तलाक हुई नहीं है, मतलब वो तलाक मांग रहे हैं मुझसे। मैं मतलब देना चाहता हूँ, बच्ची को रखना चाहता हूँ मैं बहुत जरूरी। लड़की वाले तलाक मांग रहे हैं, लड़की वाले मांग रहे हैं। नहीं, इनकी लड़की की शादी हुई है और लड़के वाले तलाक कह रहे हैं कि तलाक दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। बड़े कमबख्त लोग हैं सर, बदनसीब लोग हैं। सॉरी जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वहीद साहब। अच्छा अच्छा, सुने जी। हेलो, मेरे बच्चे की जी फरमाइए। आवाज बंद कर दी अपनी टीवी की। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे की शादी हुई है, लड़की तलाक मांग रहे हैं मुझसे। अच्छा, बेटे की शादी हुई है और आप लड़की वाले तलाक मांग रहे हैं? जी। तो सामान भी मांग रहे हैं, तलाक भी मांग रहे हैं। मैंने इतना खर्चा किया 8 लाख रुपए का। लड़की वाले बच्चे से तलाक मांग रहे हैं, रीजन क्या है इस बात का? अब वो आपस की मतलब झगड़े थोड़े बहुत। अच्छा ठीक है वहीद साहब, आप सुनिए जरा, समझिए कि सूरत हाल है क्या। ये है ताजा आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा है। ताजा शादी है। हाँ। लड़की और लड़के की उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है। हाँ। तो अगर नहीं हुई है और वाकई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कर दें तलाक, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है और यूं लड़ते रहेंगे और रहते रहेंगे और फिर साल बाद बच्चा हो जाएगा और फिर भी इन्होंने तलाक ही देनी है तो फिर फायदा कोई नहीं है। उससे बेहतर है कि वो जो मैंने आपको पहले समझाया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर बिल्कुल छोड़ना अच्छा, और प्यार मोहब्बत से उनकी चीजें उनको साबित वापस कर दें, अपनी चीजें उनसे वापस ले लें और किसी अच्छे बड़े आदमी को बीच में डाल के मोहब्बत से तलाक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि लड़ाई झगड़े के। और इस तरह करें तलाक के बाद में भी आप लोग आपस में सलाम दुआ रखें। आप बिल्कुल, लेकिन ये कि क्या ही बेहतर हो कि दोनों फैमिलीज के जो बड़े हैं वो अपने रवैयों में लचक लेकर आए, नरमी मोहब्बत और शफकत लेकर आए और उनको समझाने की कोशिश करें, वो लड़की लड़के की थोड़ा टाइम दें और उन लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग कराने पर नहीं हो रही, सेटिंग नहीं हो रही। जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। गर्चे ये जो टॉपिक है तलाक का या खुला का या इसके बाद के मसाइल या इससे पहले के जो मसाइल का ये जो टॉपिक है, ये है तो बड़ा ही संजीदा, बड़ा ही दुख भरा और बड़ा ही दिल को कह देते हैं ना कि दुख पहुंचाने वाला है। क्योंकि जब कोई भी घर टूट
ٹوٹتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ صرف اس گھر کے مکین کو بلکہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو۔ خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی اور صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ، اور آپ کو آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ کل ہمارا جو پروگرام ہوگا ٹی ٹائم کا، اس میں ہم آپ کی صحت کے حوالے سے ایک ماہر ڈاکٹر کو بلائیں گے جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ بچے بڑے بوڑھے ENT پرابلم جو ان کو ہوتے ہیں، ناک کان حلق تھروٹ اور اس طرح کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح سے قابو پایا جائے۔ تو اپنی ہوسٹ تزین ہما کو دیجیے ٹی ٹائم سے اجازت، اللہ نے کے بان۔